الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سماعت کر رہے ہیں رزق کی کنجیاں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو آئیے اس کی دوسری قسط سماعت کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے. ہر ایک نے اپنی مشکل بیان کی. ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی. انہوں نے 4 اشخاص کو اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی. دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو. چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خوشحالی کا ذکر کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربی بن سبی نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات ارحم الراحمین نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے. یعنی ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے. آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا. اللہ اکبر. استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان ہیں اور زیادہ ہیں. اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما اور استغفار کی دنیاوی و اخروی خیر و برکات سے فیضیاب فرما. آپ یقیناً فریادوں کی سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر کرتے ہوئے اور فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو. وہ تم پر آسمان سے خوب زور کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور گناہ گار ہو کر پھر نہ جاؤ. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں پھر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالی سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں. اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول آسان کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اے ہمارے اللہ
کریم ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نواز دیجیے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول آسان فرما دیجیے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر بن جائیے۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں، آمین یا ذو الجلال والاکرام۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یعنی اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ ڈراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک کی طرف سے متاع حسن یعنی اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن ادا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں تونگری اور فراقی رزق سے نوازے گا۔ امام خرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، استغفار و توبہ کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے دور رکھیں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ اور وسعت رزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ و تعلق شرط اور اس کے جزا کے درمیان ہوتا ہے۔ استغفار و توبہ کا ذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراقی رزق کا بطور جزا، اور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہے جزا کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و توبہ ہوگی رحمان و رحیم رب کریم کی طرف سے اس کے لیے لازماً وسعت رزق اور خوشحالی ہوگی۔ مشہور مفسر قرآن شیخ محمد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراقی رزق اور تونگری و خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کو بطور شرط اور تونگری و خوشحالی کو بطور جزا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کی کلید ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس حدیث میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان تینوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ رب العالمین اللہ رزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں سب سے سچے اور افضل ہیں، اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی وحی سے دیتے ہیں۔ اے رزق کے متلاشیو، اکثر استغفار و توبہ اکثریت کی کرو، اور اکثریت اس بات
بات کو بھلا چکی ہے۔ اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ اور اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغا بازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کنجی ہمارے پاس ہے، بس اللہ رب العالمین کے خزانے میں لگانے کی دیر ہے۔ آئیے دوسری کنجی، آدمی یعنی انسان اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کو کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ رب العالمین انسان کو روکتا ہے۔ تقوی کے معنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف محسوس کرنا ہے۔ جو آدمی ایسی زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ تقوی صرف مسجد یا اجتماع تک محدود نہیں، تقوی تجارت میں بھی ہو، تقوی لین دین میں بھی ہو، تقوی بات چیت میں بھی ہو، تقوی زندگی کے ہر معاملات میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ رزق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقوی ہے۔ تقوی کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں، 2 عناوینوں کے تحت اس کو مکمل کریں گے۔ نمبر 1 تقوی کا مفہوم، نمبر 2 تقوی کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ آئیے روشنی ڈالتے ہیں تقوی کا مفہوم۔ اللہ تعالی علماء امت کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے تقوی کا مفہوم خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے لیے ممنوعہ باتوں کو چھوڑ جانا اور اس کی تکمیل کی غرض سے کچھ جائز امور کو ترک کر دینا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف یوں فرمائی، اللہ تعالی کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ تعالی کی ناراضی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ امام جرجانی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا، اللہ تعالی کی اطاعت و تابعداری کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان کے عذاب سے بچانا، اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے بچائے رکھنا جس کے کرنے یا چھوڑنے سے انسان عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ متقی نہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا یا کانوں سے اللہ تعالی کی ناپسندیدہ باتوں کو شوق سے سنا یا ممنوع اشیاء کو دلچسپی سے اپنے ہاتھوں میں لیا یا اللہ تعالی کی ناراضگی کے ٹھکانوں میں گیا تو اس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہ بچایا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور ان کے عذاب کو دعوت دینے والوں کو متقیوں سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرنے والے متقی میں کیوں کر شمار کیے جا سکتے ہیں، یہ بات ہم غور ضرور کر لیں۔ تقوی کے حصول رزق کا سبب، آئیے میں اور آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ تقوی کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیت کریمہ دلالت کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک مناسب تفسیر کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان
بھی نہیں ہوتا۔ اس ارشاد مبارک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتوں سے نوازے گا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم و مصیبت سے نجات دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا کی تفسیر میں یوں کہا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر اس بات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے جو لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے اور ان کی طرف ممنوع باتوں سے دور رہ کر متقی بن جائے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! تقوی کی خیر و برکت کتنی عظیم اور قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غموں اور دکھوں سے نجات کا نسخہ بتلانے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی کے حصول رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمائی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور برے کاموں یعنی کفر اور شرک سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کاموں کی سزا میں ان کو دھر لیا یعنی پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر بستیوں والوں میں 2 باتیں یعنی ایمان اور تقوی آ جائیں تو وہ ان کے لیے ہر طرف سے خیر و برکات کے دروازے کو کھول دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں تو ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے سہل فرما دیں گے۔ ایمان و تقوی والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان و زمین سے برکات کھولنے کے وعدے میں کتنی ہی لطائف پناہ ہیں۔ ان میں سے 3 ذیل انشاءاللہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کے لیے برکات کے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے اور لفظ البر یعنی یہ جمع ہے البر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا امام بغوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی چیز پر مداومت اور ہمیشگی برقرار رکھنا یعنی یہ ایک بات ہم کو معلوم ہوئی سے۔ اسی طرح آگے فرمایا سید محمد رشید رضا نے ایمان و تقوی والوں پر نازل ہونے والی برکات کی عمدگی اور خوبی کو یوں بیان فرمایا مومنوں پر جو نعمتوں اور برکات نازل کی جاتی ہیں وہ ان پر خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، خیر کی راہوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں، شر و فساد کی جگہوں پر اس کے استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں۔ نعمت اور برکات کے ملنے پر ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور آخرت میں انہیں بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقوی والوں کو ملنے والی خیر کے لیے صیغہ جمع استعمال فرمایا اور صیغہ جمع کے استعمال کی حکمت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا یعنی کہ اہل ایمان تقوی کے ملنے والی برکت اشیاء کی متعدد انواع اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 3 برکات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین سے برکتیں اور اس فرمان الہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام راضی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں آسمان کی برکات بارش کی صورت میں ہے اور زمین کی برکات
बरकत पौधों, फलों, चौपाओं और मवेशियों की कसरत और अमन व सलामती के हुसूल की शक्ल में है। आसमान व जमीन की बरकत जिक्र करने की हिकमत यह है कि आसमान बाप की मानिंद और जमीन माँ की तरह है और अल्लाह ताला की तख्लीक व तदबीर से सारे मुनाफे इन्हीं दोनों के जरिए इंसान को मुयस्सर आते हैं। तक़वे के रिज़्क़ का सबब होने की तीसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और अगर वो तौरात व इंजील और जो इनकी तरफ इनके रब की जानिब से नाजिल किया गया है कायम रखते तो सर के ऊपर और पाँव के नीचे दोनों तरफ से खाते। एक गिरोह तो इनमें से सीधा है और इनमें से अक्सर बुरे काम करते हैं।